زنجیر زنی یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، زنجیر کا مسئلہ ہے. زنجیر زنی یہ بھی کوئی مسئلہ ہے. زنجیر اور قما کے مسئلے پہ ایک بات ہاتھ جوڑ کے پوچھنا ہوں سب سے، مجھے ہدایت دو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اگر یہ میرے دونوں ہاتھ مضبوط ہوں اور آزاد ہوں، آزاد، اور اس میں اسلحہ ہو، تو مجھے امام حسین کے دشمن کو زخمی کرنا چاہیے یا اپنے آپ کو؟ پھر کس نے کہا کہ اپنے آپ کو زخمی کرنا؟ نہ تو یہ طریقہ پرسہ دینے کا ہے، نہ یہ طریقہ نصرت کرنے کا ہے. اسلام کا بھی ہے یہ کتاب دار السلام فيما يتعلق بالرؤيا والمنام، تألیف مرزا حسین النوری الطبری، کتاب دار البلاغہ. یہاں پر میرے محترم ناظرین آپ کو صفحہ نمبر 200 میں لے کے چلتے ہیں. یہاں پر ایک طویل روایت ہے. ایک نصرانی تھا، اس نے آ کے ایک دن امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے آپ کے اہل بیت کو خواب میں اس طرح دیکھا ہے. وہ اپنا ایک لمبا خواب بیان کرتا ہے. اس کے خواب میں یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اہل بیت علیہ السلام کا قافلہ آ رہا اور اس قافلے میں بڑی بڑی آپ کی پھوپھی زینب ہیں، آپ ہیں، اور آپ لوگ بڑے تکلیف میں ہیں. تو وہ بہت طویل واقعہ ہے. وہ اپنا خواب اس امام زین العابدین کو علیہ السلام کو سنایا. تو اس وقت میں نے دیکھا کہ آسمان سے کچھ مرکب آئے، تو اس میں بہت ساری خواتین تھے. ایک خاتون سب سے زیادہ غمزدہ تھی اور وہ آپ کے والد امام حسین علیہ السلام کو بیٹے کہہ کے پکار رہی تھی کہ میرا بیٹا حسین، میرا بیٹا حسین. تو اس کا واقعہ جب سنا امام زین العابدین علیہ السلام نے، یہ بڑے سخت الفاظ ہیں، میں وہ 2-3 صفحات کا واقعہ میں سب کو نہیں سنا سکتا. تو اس میں یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جب یہ مصائب سنے تو امام زین العابدین علیہ السلام سید السجاد علیہ السلام قام على طوله ونتح الجدار البيت بوجهه فكسر انفه وشج راسه وسال دمه على صدره. امام السجاد امام زین العابدین علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور وہاں دیوار پہ اپنا سر زور سے مارا ہے مصائب سن کر، اپنے نانا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، حضرت زینب سلام اللہ علیہ، اپنی بہنوں کے مصائب سن کر. تو انہوں نے اپنا سر زور سے دیوار پہ مارا ہے، سر ان کا پٹ گیا ہے، ان کا خون جاری ہوا ہے، ان کے چہرے مبارک پر، ان کے سینے پر خون جاری ہوا. اچھا، یہ اس کے علاوہ اور بھی ہے ہمارے پاس دلائل کہ، لیکن یہ کافی ہے آپ کے سوال کے لیے اتنا ہی کہ یہ جو خون کا ماتم ہوتا ہے، اس کی اہل بیت علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ تم کیا کرو، تم بے غم کا اظہار کرو، بے قراری کا اظہار کرو. یہ بے قراری کا اظہار جو ہے اس کا ایک خاص طریقہ نہیں ہے، جیسے بالوالدین احسانہ اس کا ایک خاص طریقہ نہیں. اگر کوئی زینہ زنی کرتا ہے اچھی بات ہے، کوئی زینہ زنی نہیں کرتا، زنجیر مارتا ہے، وہ بھی اچھی بات. اگر واقعا اسی غم میں کرتا ہے، جو دکھاوے میں کرتا ہے، منافقت کرتا ہے، وہ اللہ دلوں کا راز اللہ جانتا ہے، دلوں کا راز اللہ جانتا ہے. جو مثلا تدبیر کرتے ہیں وغیرہ کرتے ہیں، وہ اگر اسی نیت سے کرتا ہے کہ ہم غم امام علیہ السلام ہم پہ اتنا باری ہے یہ غم کہ ہم اس غم میں ہم سے تحمل نہیں ہوتا، مولا کے غم سن کر ہم تحمل نہیں ہوتا، ہمیں مارنا پڑتا ہے ہمیں. اور ہوتا ہے انسان کے بہت سارے لوگ ہیں ایسے کہ وہ اپنا چین ہو جاتے ہیں، وہ ایک زنجیر مارتے ہیں یا خمہ مارتے ہیں. کوئی انسان اس میں خودکشی کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن جو جائز چیز ہے انسان کر سکتا ہے. مثلا میں چہرے پہ تپڑ مارتا ہوں، ایک جائز چیز ہے، یا میں سر پہ زنجیر ماروں، یا سر پہ مٹکا ماروں، یا سر پہ ایسی چیز ماروں کہ میرے سر سے خون جاری ہو، یہ کوئی حرام نہیں ہے. جہاں تک ضرر کی بات ہے، اس سے ضرر نہیں ہوتی میرے عزیزوں. مثلا سینہ زنی کرو نا، میں 1000 دفعہ بھی سینہ ماروں، اس سے انسان کو ایسی ضرر نہیں ہوتی.